ابھی آپ دیکھیں کرونا وائرس کا دور ختم ہوا، اس کے بعد طوفان نے کس قدر تباہی مچا دی ہے۔ ابھی بپر جائے طوفان، آپ دیکھیں دل پسیج گیا کہ بچے جو ہیں سفر کر رہے ہیں، اچانک لبے روڈ چل رہے ہیں کہ لبے روڈ جو درخت تھے وہ ان بچوں پر گر گئے اور بچے وہیں پہ ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ تمام کی تمام خدا سے دوری ہے اور یہ نافرمانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چاروں طرف سے طوفان آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ بربادی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ عمارتیں گر جائیں گی، فلک بوس عمارتیں زمیں بوس ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے، قیامت سے پہلے یہی کیا ہے؟ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آسمان ٹپک جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں ہمیں آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو سچا نمازی بنائیں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو سنبھالیں، قرآن سے قریب کریں، عبادت سے قریب کریں، نیکیوں سے قریب کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمان کے حالات یہ ہیں، اسے دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے، اسے دیکھ کے اس سے اسلام نہیں جھلکتا، اس کے اسلام کی خوشبو نہیں آتی۔ کل کبھی مسلمان تھا، جب وہ چلتا تھا پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ کا امتی آ رہا ہے۔ کل کبھی مسلمان تھا، وہ بولتا تھا تو اس کے اللہ اکبر گفتگو سے اسلام جھلکتا تھا، اس کی چال سے اسلام جھلکتا تھا، اس کے بیٹھنے سے اسلام جھلکتا تھا، اس کے کھڑے ہونے سے اسلام جھلکتا تھا۔ زمانہ دیکھ کے کہتا تھا جب امتی اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج ہم نے اسلام کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے، آج ہم نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے۔ بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا اچھا نہیں چاہ رہا ہے، بھائی بھائی کا غلط چاہ رہا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا اللہ اکبر برا چاہ رہا ہے۔ یہ کل کا مسلمان تھا، جب چلتا تھا راہوں سے پتھر ہٹا دیا کرتا تھا۔ یہ کل کا مسلمان تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ میں کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں، کسی کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پرفتن دور میں ہم اپنے عمل سے ثابت کریں مسلمان کسے کہتے ہیں، ہم اپنے عمل سے ثابت کریں اسلام کے ماننے والے کسے کہتے ہیں۔ ابھی چائنا میں اللہ اکبر اسلام پہ پابندی لگا دی گئی، قرآن پڑھنے والوں پہ پابندی لگا دی گئی، اذان پڑھنے والوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ کوئی اذان نہیں پڑھ پا رہا تھا، کوئی قرآن نہیں پڑھ پا رہا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا تھا، جو اذان پڑھتا تھا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، جو اللہ کا نام لیتا تھا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، جو کلمہ اللہ اکبر کلمہ طیبہ کی صدا لگاتا تھا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ جب کرونا جیسی مہاماری آئی، کرونا جیسا وائرس آیا، سب سے پہلے اس وائرس نے چائنا والوں کو اپنی چپیٹ میں لیا، چائنا والے اس کی زد میں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں کا پرائم منسٹر جو اسلام پہ پابندی لگا چکا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو جیل میں ڈال چکا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا اس کی جگہ جیل ہوتی تھی، جو اذان دیتا تھا اس کی جگہ جیل ہوتی تھی، جو قرآن پڑھتا تھا اس کی جگہ جیل ہوتی تھی، جو سجدہ کرتا تھا اس کی جگہ جیل ہوا کرتی تھی، جو رسول اللہ کو نبی کہتا تھا اس کی جگہ جیل ہوا کرتی تھی۔ جب کرونا وائرس آیا اس نے اللہ اکبر کبیرہ سب سے پہلے چین والوں کو اپنی چپیٹ میں لیا، چین والے اس سے متاثر ہوئے، چین والے اس کی زد میں گئے۔ اب یہی پرائم منسٹر اسلام پہ پابندی لگانے والا، مسلمانوں کو جیل میں بند کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا، یہی مسلمانوں کے آگے دعائی کر رہا تھا، یہی مسلمانوں سے بھیک مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا قرآن پڑھو دعا کرو، اذان پڑھو دعا کرو، نماز پڑھو دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں تک محدود نہیں، جب جنگل میں آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی، اللہ اکبر کبیرہ، آگ کو بجھانے کا کام کیا گیا، کافی
مشینیں اللہ اکبر استعمال کی گئیں لیکن ہوا وہ آگ پہ قابو نہ پا سکے۔ آسٹریلیا کی حکومت بے بس ہو گئی، آسٹریلیا کا اللہ اکبر کبیرہ نظام بے بس ہو گیا، وہ آگ پہ قابو نہ پا سکے۔ جنگل کا اللہ اکبر نقصان ہو گیا، پیڑ جل گئے اللہ اکبر کبیرہ، جانور جل کے مر گئے۔ جب وہاں کا پرائم منسٹر اور وہاں کی عوام جو تھی مطلب آگ پہ قابو نہ پا سکی، اب انہوں نے بھی بھیک مانگی مسلمانوں سے کہ تم اذان پڑھو، اذان پڑھنے سے آگ بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو پانی سے آگ نہ بجھ سکی، امریکہ کے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے بھیک مانگی اور اللہ اکبر کبیرہ جنگلوں میں جا کر کے مسلمانوں نے اذان پڑھی ہے۔ اللہ کے نام میں یہ اثر ہے، اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ پانی سے آگ پہ قابو نہ پا سکے لیکن مسلمانوں نے اذان پڑھی اور آگ پہ قابو پا لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دور پرفتن میں ہمیں آپ سب کو ضرورت ہے متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، رسول اللہ کے سچے غلام بن جائیں۔ اپنی پہچان مسلمان چھپا رہے ہیں، پہچان مت چھپاؤ۔ ہم سفر میں رہتے، ہمیں معلوم ہے لوگ اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پر انٹری لیتے ہیں، ٹوپی سر سے اٹھاتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں، پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں حالات تو اچھے ہو جائیں گے، پہلے تو اپنے آپ کو تو بدل لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہے ٹوپی، ہماری پہچان ہے داڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تلک میرے زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ مسلمان اپنی تشخصات کو ختم کر رہے ہیں، مسلمان اپنی پہچان کو ختم کر رہے ہیں، مسلمان اپنی علامات کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن سچا مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے مولا میری آنکھوں میں روانی دے دے، خشک دریا ہوں بہتا ہوا پانی دے دے، جو بھی دیکھے کہے نبی کا ہے غلام، میرے چہرے پہ ایسی کوئی نشانی دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو آقا کے سچے غلام بنو، اللہ اکبر ترقی چاہتے ہو رسول اللہ کے غلام بن جاؤ۔ سلمان خان شاہ رخ خان کا پیچھا چھوڑو، ان کو اللہ اکبر کبیرہ فالو کرنا بند کرو۔ یہ خان جو ہے تمہیں ان کے ذریعے کامیابی نہیں ملے گی، یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ میں تو آپ کو پیغام دیتا ہوں جوانوں کہ دن کے اجالے میں آنکھیں کھول کے بھی سلمان خان شاہ رخ خان کسی کرکٹر کے پیچھے چلو گے تب بھی گر جاؤ گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا کی وہ شان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی اقتداء میں چلو، آقا کی پیروی کرو، تب بھی تمہیں کوئی گرانے والا نہیں ہے، تب بھی تم ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ کامیابی رسول اللہ کے اسلوب میں ہے، کامیابی رسول اللہ کے طریقے میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے رہنے کی جو وجہ ہے وہ طریق مصطفیٰ سے دوری ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ زندگی سلمان خان کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی شاہ رخ خان کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کسی کرکٹر کے لیے نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کے تقدس پیدا کرو، سجدوں کی پہچان پیدا کرو، سینے میں قرآن کی محبت بساؤ، اللہ اکبر کبیر سر پہ ٹوپی سجاؤ، رسول اللہ کے سچے امتی بن جاؤ، آقا کے سچے غلام بن جاؤ۔ تمہارے قدموں کی برکتیں ہوں گی، جس طرف جاؤ گے بہاریں آئیں گی، جس طرف
طرف جاؤ گے آقا کے امتی سچے غلام بن کے رونقیں آئیں گی. گھر میں قدم رکھو گے گھر میں برکتیں آئیں گی. دکان میں قدم رکھو گے دکان میں برکتیں آئیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کے سچے امتی بن جاؤ, حضور کے سچے غلام بن جاؤ. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گل ستا پیدا. ضرورت ہے کہ ہم بھی وہی ایمان پیدا کریں, اپنے ایمان میں استقلال پیدا کریں. اللہ اکبر کبیرہ, توکل علی اللہ کریں. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ اپنے قدموں کو نہ ڈگمگانے دیں. اللہ اکبر, قدموں میں استقلال لائیں. کسی کے سامنے دامن پھیلانے سے بچیں, ہاتھ دستے دراز کرنے سے بچیں. بڑی سے بڑی پریشانی آئے گی, اللہ کے دربار سے سولب ہوگی. کسی کے سامنے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ملے گا. رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا دے, 2 آنسو گرا دے, اللہ کی عزت کی قسم تو مصلی سے اٹھ کے بعد میں آئے گا, تیری پریشانی کا حل پہلے ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے اپنے عمل سے ثابت کرے مسلمان کسے کہتے ہیں. آج زمانہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے, آتنکواد سے اسلام کو جوڑا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں پیس کا پیغام اسلام دیتا ہے, محبت کا پیغام اسلام دیتا ہے. ہم جو ہے اب عمل سے ثابت کریں, زمانے کو بتائیں کہ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کا ساتھ دیتا ہے, ہم اپنے عمل سے بتائیں اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. اسلام کے اندر کٹرواد نہیں ہے, اسلام کے اندر آتنکواد نہیں ہے, اسلام کے اندر اگرواد نہیں ہے. اپنے عمل سے ثابت کریں اور بتائیں. آؤ ہم بتائیں اسلام میں کیا ہے. اسلام کے دامن میں صداقت ہے, بتائیں اسلام کے دامن میں عدالت ہے, بتائیں اسلام کے دامن میں سخاوت ہے, بتائیں اسلام کے دامن میں شجاعت ہے, بتائیں اسلام کے دامن میں محبت ہے, اسلام کے دامن میں بھائی چارگی ہے, اسلام کے دامن میں اخوت ہے. اتنا پیارا اسلام ہے. آقا فرماتے ہیں مسلمان تو مسلمان, کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ دو, جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو. اسلام کے اندر جانوروں کا خیال رکھا گیا, چوپایوں کا خیال رکھا گیا, کسی کو تکلیف نہ دو, اس کا خیال اسلام کے دامن میں رکھا گیا ہے. اب زمانہ بھونک رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. ہم صفائی صرف اپنے عمل سے دیں, ہم مائک پہ صفائی نہ دیں, اپنے عمل سے صفائی دیں کہ اسلام جس کو تم سمجھ رہے ہو اس کا نام اسلام نہیں ہے. تو مسلمانوں آؤ اٹھ جاؤ, ایک ہو جاؤ, مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے بن جاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں. اپنے عمل سے ثابت کرو, اپنے قدموں سے ثابت کرو, اپنی گفتار سے ثابت کرو, اپنی رفتار سے ثابت کرو. زمانے کو بتاؤ ہم کسی کے لیے نہیں جیتے ہیں, ہم تو اس نبی کے لیے جیتے ہیں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے.